اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے قریشی سردار کیوں نہ مانے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قریشی سردار کیوں نہ مانے۔ دراصل قریشی سرداروں کی مخالفت کی ایک خاص وجہ تھی۔ جن بتوں کی پوجا کے خلاف آئے دن اللہ تعالیٰ آیتیں نازل فرما رہا تھا، انہی بتوں کے استھانوں سے قریش کو بڑی بڑی رقمیں ملتی تھی، چڑھاوے اور نذرانے ملتے تھے۔ سارے عرب میں کعبے کی وجہ سے قریش بہت مانے جاتے تھے، کیونکہ یہی قریش کعبے کے متولی اور پروہت تھے۔ قریش یہ جانتے تھے کہ سچ مچ یہ بت بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ بالکل بے بس ہے۔ عتبہ جیسے سردار نے سب کو سمجھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو، تو اسی لیے اس کی بات نہ مانی گئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کے خلاف کہنے دیا جائے گا اور ان کا دین اسلام پھیل جائے گا تو قریش کا یہ بازار سرد پڑ جائے گا۔ اسی آمدنی کے کم ہونے کے کھٹکے سے وہ سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، جو بتوں کے آستھانوں کے پروہت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی ایک بت کے آستھان کا پروہت تھا، وہاں سے اس کو بڑی آمدنی تھی۔ وہ بھی اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ دوسرے وہ سردار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے تھے، جو مالدار تھے، مالداروں کے بارے میں اللہ کی آیتیں نازل ہو رہی تھی کہ ان کو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا چاہیے، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو دوزخ میں جھونکے گا۔ اللہ کا یہ کلام سن کر مالدار لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہمارے مال کا ایک بڑا حصہ محتاجوں اور غریبوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ وہ دولت کے ایسے لالچی تھے کہ اپنا مال دوسروں پر خرچ کرنے کے لیے بالکل تیار نہ تھے اور چاہتے تھے کہ کوئی انہیں کچھ کہے بھی نہیں۔ لیکن قرآن کی آیتیں ایسے لوگوں کی مذمت پر برابر نازل ہو رہی تھی اور وہ سن کر دل میں گھٹے جا رہے تھے۔ قریش میں کچھ سردار ایسے تھے جو بڑے مغرور اور گھمنڈی تھے، وہ اپنے برابر کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ لیکن قرآن کی آیتیں بتا رہی تھی کہ تمام انسان ایک آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کی اولاد ہے، اور انسان سب برابر ہے، چاہے وہ مالدار ہو، غریب ہو، عرب کے رہنے والے ہو یا عرب کے باہر کے ہو، گورے ہو یا کالے ہو، بڑے خاندان کے ہو یا چھوٹے خاندان کے ہوں۔ ہاں، بڑا اور شریف وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ مغرور لوگ سوچتے تھے کہ اگر اسلام قبول کر لیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر بیٹھنا پڑے گا، اور یہ بات پسند نہ تھی۔ اسی لیے یہ گھمنڈی سردار اسلام کی دشمنی پر تلے ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ اسلام کو کسی طرح دبا دے۔ ایسے مغروروں میں ابو جہل سب سے پیش تھا۔ ہاں، کچھ ایسے بھی تھے جو اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اسی دھرم کو ٹھیک سمجھتے تھے جو انہوں نے اپنے باپ دادا سے پایا تھا۔ ان کے برابر میں قرآن کی وہ آیتیں اتر رہی تھیں جن میں ہے کہ تمہارے سب سے پہلے باپ دادا تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ وہ اللہ کے مسلم تھے، بت پرست نہیں تھے۔ اگر باپ دادا کے مذہب پہ چلنا چاہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے مذہب پر عمل کرو، اور اگر بعد والے باپ دادا کا بگڑا ہوا دھرم ہی سینے سے لگائے رہو گے
تو کہاں کی عقل مندی ہے؟ باپ دادا اگر سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہوں تو کیا تبھی انہی کے پیروی کروں گے؟ جزاک اللہ خیر.